بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک نے نبوت کے لیے خاص بندوں کو چنا ہے اور انہیں نبوت کے منصب پر فائز کر کے ہر قوم کی طرف محفوظ کیا ہے۔ ان اقوام میں تاریخ انسانی کی ایک قدیم ترین قومات کا نام آتا ہے۔ قوم عاد جزیرۃ العرب کے جو لوگ کے صحرائے کام میں آباد جو موجودہ یمن اور عمان کے علاقے ہیں۔ عرب کے قدیم تاریخ میں ان کو عاد اولاد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دراصل عاد حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ایک شخص تھا جو نوح کے بیٹے سام کی اولادوں میں سے تھا۔ اس نے جنوب کے علاقوں میں سکوت اختیار کر لی اور ایک عظیم قبیلے کی بنیاد رکھی جو آگے چل کر قوم عاد بنی۔ تارک انسانی مقوم عاد عظیم اور طاقتور لوگوں میں سے سرپرست ہیں۔ یہ لوگ نہایت ہی لمبے، زوراور، مضبوط ہوتے تھے۔ ان کے جسمانی مضبوطی اور قد و قامت بے مثال تھی۔ وہ لمبے درختوں کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر اکھاڑ پھینکتے تھے۔ وہ رقم کے مطابق وہ اونچی پہاڑوں کو کاٹ کر عالیشان محل بنانے کا فن جانتے تھے جو اس زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی فنکاری تھی اور آج اس میں بے مثال مہارت رکھتے تھے۔ معاشی طور پر قوم عاد بہت ہی خوشحال تھی۔ ان کے علاقے سرسبز و شاداب اور زرعی طور پر ان کے علاقے کسی خزانے سے کم نہ تھے۔ اس قوم کے لوگ چونکہ قوی ہیکل اور طاقتور تھے، لحظہ باری دشمنوں سے بھی انہیں کوئی خطرہ نہ تھا اور اطراف کے علاقوں میں رہنے والے اقوام بھی ان کے زیر دست تھے۔ قوم عاد کے آثار 2000 سال قبل مسیح سے 1 صدی عیسوی تک ملتے ہیں۔ اللہ نے قوم عاد کو بے شمار نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا تھا، مگر طاقت اور حکامیت کے نشے میں یہ قوم غرور و غفلت میں مست ہو گئی اور زمین میں فساد مچانے لگی۔ متکبر اور جابر لوگوں کو انہوں نے اپنی قوم کے سردار چن لیا، بت پرستی سمیت بڑے بڑے گناہوں میں پڑ گئے اور اپنے آباء و اجداد کی تعلیمات کو دردنار کر کے اللہ کی ذات کے انکاری ہوئی۔ لہٰذا الہی قانون کے مطابق اس سرکش اور نافرمان قوم کو ایک موقع دیا گیا اور ان میں سے ہی ایک شریعت نفس اور اللہ کے بندے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی چنا گیا تاکہ وہ اپنی قوم کو راہ حق کی دعوت دیں اور انہیں خدا کے عذاب سے ڈرائیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں قوم عاد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور ہود علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور فرمایا، اے میری قوم، تم سب اللہ کی عبادت کرو کیونکہ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اور تم لوگ یہ جو بت پرستی کر رہے ہو یہ نہ کوئی خدائی قانون ہے اور نہ ہی کوئی عقل مندی کی بات ہے، یہ تو صرف تم نے اپنی طرف سے گھر لیا ہے۔ قوم عاد نے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک ہی خدا کی عبادت کریں اور ان سب معبودوں کی عبادت کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کیا کرتے تھے؟ قوم عاد نے کہا، اگر تم واقعی سچے ہو تو تم اپنے وعدے کے مطابق عذاب الہی لا کر بتاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، اب تو یہ طے ہو گیا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر قہر لائی نازل ہو جائے اور عذاب آ جائے، لہٰذا اللہ کے حکم سے ایک تیز و دم طوفان قوم عاد کی طرف بھیج دیا گیا۔ یہ ریت کی طوفان 7 دنوں تک مسلسل چلتی رہی اور ان کی بلند ترین عمارتوں کو زمین بوس کر دیا۔ ہزاروں سالوں سے بسنے والے عالیشان قوم ہست گر ہو گئے اور اس عذاب سے صرف حضرت ہود علیہ السلام سمیت آپ پر ایمان لانے والے نجات پائے اور پوری قوم ایک جھٹکے میں تاریخ سے مسخ ہو گئی۔